تاریخ انسانی میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر کام کیا اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے طالب نہ بنے۔ پیسہ، عزت، شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر خالص انسانوں کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ انہی میں سے ایک سائنسدان جس کو آئنسٹائن سے بھی بڑا سائنسدان مانا جا سکتا تھا اگر اس کے تصورات اور آئیڈیاز پر اس وقت کام کر دیا جاتا۔ یہ سائنسدان دنیا کو فزیکل کی بجائے وائبریشنز، فریکوینسی اور انرجی کے حوالے سے دیکھتا تھا۔ اس سائنسدان کو آج دنیا نکولا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سائنسدان 20ویں صدی کا عظیم ترین سائنسدان تھا۔ کہتے ہیں اگر یہ انسان نہ ہوتا تو آج بھی دنیا شاید اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ آج نہ اسمارٹ فون ہوتے، نہ انٹرنیٹ ہوتا، نہ انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر پاتا۔ یہ سائنسدان اتنا ذہین تھا کہ یہ اپنے وقت سے 150 سال آگے سوچتا تھا۔ یہ سائنسدان پوری دنیا کو وائرلیس کے ذریعے فری انرجی دینا چاہتا تھا، مگر کچھ مفاد پرست ٹولہ اس کی اس ایجاد میں رکاوٹ بنا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اجارہ داری ختم ہو۔ جب یہ پیدا ہوا تو طوفان آیا ہوا تھا اور ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی تھی۔ نرس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ چائلڈ آف ڈارکنیس ہوگا، مگر اس کی ماں نے کہا چائلڈ آف لائٹ ہوگا۔ بعد میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ نکولا ٹیسلا جب 17 سال کا تھا تو اسے ایک جان لیوا مرض ہیضہ ہو گیا۔ ٹیسلا کا بڑا بھائی جو ایک حادثے میں پہلے ہی مر چکا تھا، تو ایسے میں ٹیسلا کی اس بیماری نے اس کے والدین کو پریشان کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ٹیسلا نے اپنے باپ کے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھی کہ اگر وہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں اور انجینئرنگ کرنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیں تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، مگر اس کا باپ اسے پادری بنانا چاہتا تھا۔ آخر جب اس کے بچنے کی امید باقی نہ رہی تو ٹیسلا کے والد نے کہا اگر اس بیماری سے میرا بیٹا بچ گیا تو وہ اسے اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گا۔ اور کچھ ہی دنوں بعد حیرت انگیز طور پر وہ اس کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ اس طرح سے اسے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا اور وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ جلد ہی اس کا شمار ہائی رینکڈ اسٹوڈنٹ میں ہونے لگا، مگر بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ گیمبلنگ یا جوئے میں لگ گیا اور وہاں پر ٹائم ضائع کرنے لگا۔ اسی وجہ سے اس کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ مگر وہ اتنا ذہین تھا کہ اگر کسی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتا تو اس کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھتا، اور پیچیدہ سے پیچیدہ سوال بھی اس کے سامنے اگر رکھ دیے جاتے تو چند سیکنڈز میں ان کو حل کر دیتا۔ اس سے اس کے ٹیچر یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیٹنگ کرتا ہے۔ جب اس کو یونیورسٹی سے نکالا گیا تو یہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کے بعد اس نے مڑ کر واپس گھر کا رخ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 1926 میں اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس کی بنائی ہوئی وائرلیس ٹیکنالوجی جب آنے والے وقت میں پرفیکٹ ہو جائے گی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسان ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر نہ صرف بات کر سکیں گے بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اور آج حقیقت میں ایسا ہو بھی رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ان آئیڈیاز اور سٹرکچر کو دنیا کے سامنے پریکٹیکل کی فارم میں لے آتا، مارکونی نے اس کے بنائے ہوئے سٹرکچرز اور تھیوری کا استعمال کر کے یورپ سے امریکہ میں وائرلیس ریڈیو سگنلز بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ بعد میں اس نے اپنے انہی سٹرکچرز کی بنیاد پر مارکونی کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اچھا وکیل نہ کر سکا اور مقدمہ ہار گیا۔ 1898 میں ٹیسلا نے ریموٹ کنٹرول یا آٹو پائلٹ موڈ والی گاڑیوں کی بھی پروڈکشن کر دی تھی، اور حال ہی میں امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والی ایک الیکٹرک گاڑی متعارف کروائی گئی ہے جس میں آٹو پائلٹ فیچرز موجود ہیں۔ یہ گاڑی سینسرز اور کمپیوٹر کی مدد سے خود بخود چلتی ہے۔ اس کے علاوہ 1898 میں ٹیسلا نے ریموٹ سے چلنے والی سب میرین بھی ایجاد کر لی تھی۔ یہ اب دور سے بیٹھ کر ریموٹ سے کنٹرول ہوتی اور آج کی جدید سب میرینز اسی ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہیں۔
نکولا ٹیسلا نے بجلی سے چلنے والی موٹرز کے کچھ ڈیزائن بھی تیار کر لیے تھے جو کہ آج کے دور میں گھروں میں استعمال ہونے والی موٹر کے ڈیزائن سے میچ کرتے ہیں، مگر ان کو پریکٹیکل فارم میں گھر گھر پہنچانے کے لیے اسے فنڈز چاہیے تھے اور ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اس کے لیے اس نے کچھ عرصہ ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت بھی کی۔ یہاں پر اس نے محسوس کیا کہ ایڈیسن کے بنائے ہوئے جنریٹر اور موٹرز بہت ہی خراب تھیں اور یہ ڈی سی کرنٹ پر چلتی تھی، بہت مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ جلد خراب بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس ٹیسلا کے پاس اس سے 1000 گنا اچھے ڈیزائن تھے، اور پھر ایڈیسن کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ٹیسلا سے ان کے ڈیزائن بہتر بنانے کے لیے کہا اور اس کے عوض $50,000 دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب ٹیسلا نے ان جنریٹرز اور موٹر کے ڈیزائن بہتر کر دیے اور بعد میں $50,000 ڈیمانڈ کیے تو ایڈیسن اپنے وعدے سے مکر گیا اور اس نے کہا کہ اس نے ایسا مذاق میں کہا تھا۔ اس کے بعد ٹیسلا نے ایڈیسن کی اس کمپنی کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہاں سے پھر ایڈیسن اور ٹیسلا کے درمیان اختلافات شروع ہوئے اور پھر ایسی جنگ شروع ہوئی جس کو دی وار آف کرنٹ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں ایڈیسن نے ان دنوں ڈی سی کرنٹ ایجاد کر لیا تھا اور اس کرنٹ کی مدد سے انڈسٹریز کو بجلی بھیجی جاتی تھی، مگر ابھی تک بجلی کو گھر گھر پہنچایا نہیں گیا تھا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسے ہر گلی محلے میں پاور سٹیشن بنانے تھے جو بہت مہنگا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کرنٹ بہت کم وولٹیج پر کام کرتا اور پھر ضائع بھی ہو جاتا، اسے لمبے فاصلے تک نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ نکولا ٹیسلا ڈی سی کرنٹ کی انہی خامیوں کے بارے میں جانتا تھا اور وہ اپنے بچپن سے ہی ڈی سی کرنٹ کے بالکل اپوزٹ کرنٹ بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور جب اس نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ وہ ایک ایسا کرنٹ بنانے والا ہے جو لمبے فاصلے تک بھیجا جا سکے گا اور پورے شہر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے صرف ایک پاور سٹیشن لگانا ہوگا، یہ کرنٹ ڈی سی کرنٹ کی طرح ضائع بھی نہیں ہوگا، مگر اس چیز کو ڈیمو کی صورت میں دکھانا ضروری تھا، اور اس کے لیے وہ انویسٹر کہاں سے لاتا؟ اور یہ کرنٹ آج اے سی کرنٹ کہلاتا ہے۔ ٹیسلا نے حیرت انگیز طور پر پانی سے چلنے والی ٹربائن بھی تیار کر لی تھی، اور یہ ٹربائن بالکل ویسی ہے جیسی آج پن بجلی بنانے کے لیے موٹر لگا کر ٹربائن کو چلایا جاتا ہے۔ مگر اب کی بار ٹیسلا کے اے سی کرنٹ کے آئیڈیا نے ایڈیسن کے کیریئر کو داؤ پر لگا دیا، کیونکہ یہ کرنٹ سستا بھی تھا اور بہت دور تک ایک پاور سٹیشن کی مدد سے بھیجا بھی جا سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ایڈیسن جیسا عظیم سائنسدان بھی اس سائنسدان سے ڈرتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کئی طرح کے منفی پروپیگنڈے بھی کیے جو فلاپ ہو گئے۔ مثلا اس نے لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اگر اے سی کرنٹ کو کسی جاندار یا جانور کو لگایا جائے تو وہ جل کر مر جاتا ہے، اور جگہ جگہ لوگوں کو اس کے ڈیمو دینا بھی شروع کر دیے۔ مگر ٹیسلا نے لوگوں کو ایک ڈیمو دیا اور وہ خود بجلی کی تاروں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا، اور جب بجلی کو آن کیا گیا تو اس کے جسم سے کرنٹ پاس ہوا، مگر ٹیسلا حیرت انگیز طور پر بچ گیا۔ اصل میں اس نے کارک کے تلوے والے جوتے پہنے ہوئے تھے، اس سے اس نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اگر تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو اے سی کرنٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ نکولا ٹیسلا نے ایک آئیڈیا یہ بھی دیا کہ مستقبل میں انرجی کو وائرلیس پارٹیکل میں تبدیل کر کے دوسری جگہ بھی بھیجا جا سکے گا۔ اصل میں وہ دوسرے لفظوں میں ٹائم ٹریول کی بات کر رہا تھا۔ نکولا ٹیسلا کا ماننا یہ بھی تھا کہ مستقبل میں جہازوں کو فیول کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ وائرلیس انرجی کے ذریعے فیول کی ضرورت کو حاصل کریں گے اور بہت ہی کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں گے۔ 1933 میں نکولا ٹیسلا نے یہ بھی کہا کہ جب مستقبل میں فوٹوگرافی میں ترقی ہو جائے گی تو ہم انسان کے جسم کے اندر بھی دیکھ سکیں گے۔ اصل میں وہ MRI اور جدید CT اسکین کی بات کر رہا تھا۔ نکولا ٹیسلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دور میں سڑکیں سنسان ہو جائیں گی اور لوگ فلائنگ کار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں گے۔ اصل میں وہ یہ بات اس وقت کر رہا تھا جب لوگ پیدل یا سائیکلوں یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، مگر اس کے اس آئیڈیا پر اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اور آنے والے دور میں ممکن ہے کہ
فلائنگ کارز دنیا میں متعارف کروا دی جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک ایسی الیکٹرک فینس جس کو کراس کرتے ہی کسی بھی آبجیکٹ کو تباہ کیا جا سکے، یا کسی بھی رے کی صورت میں نکلنے والی لیزر لائٹ جو کسی بھی میٹل کو پگھلا کر رکھ دے، یہ ڈیوائس بھی نکولا ٹیسلا نے ایجاد کر لی تھی۔ اس کا نام تھا ڈیتھ رے۔ یہ ڈیتھ رے 200 کلومیٹر دور سے کسی بھی جہاز کو تباہ کر سکتی تھی، اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھا کیونکہ ان دنوں ہٹلر یورپی ملکوں میں سے ایک کے بعد ایک کو فتح کرتا جا رہا تھا، تو برطانیہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ یہ ٹیکنالوجی لینا چاہتا تھا، اور $30 ملین کے عوض یہ ڈیل ہو جاتی، مگر برطانیہ چاہتا تھا کہ پہلے ٹیسلا وہ ماڈل برطانیہ کے حوالے کرے اور پھر اس کے عوض پیسے ملیں گے، مگر اس کے برعکس ٹیسلا نے یہ ڈیل کینسل کر دی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اسے پیسے دیے جائیں، بعد میں یہ ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ نکولا ٹیسلا اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے نکل نہیں پائے تھے، اور اکثر اس وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، اور وہ کسی سے ملتے بھی نہیں تھے اور ان خیالات میں گم سم رہتے تھے۔ وہ سوچنے لگے کیوں نہ ایک ایسی ایجاد کی جائے جو اس کے دماغ میں چلنے والے خیالوں کو آن سکرین دکھا سکے۔ اصل میں وہ فوٹوگرافک میموری کی بات کر رہے تھے، اور ان کی امیجینیشن اتنی سٹرانگ تھی، انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا تھاٹ کیمرہ پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جو سوچیں گے وہ اپنی آنکھوں میں ریٹینا سے ریفلیکٹ ہوگی، اور پھر کسی بھی پردے یا سکرین کے ذریعے اس کو دکھایا جا سکے گا۔ حال ہی میں سائنس نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس میں تھاٹس کو ٹیکسٹ میں یا پکچرائز کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں انسان کی آنکھیں ایک پروجیکٹر کے طور پر کام کریں، جیسا کہ آئیڈیا ٹیسلا نے پیش کیا تھا۔ الیکٹرک کرنٹ پر وہ کئی سالوں سے تحقیق کر رہے تھے۔ وہ پوری دنیا کو بغیر وائر کے مفت الیکٹریسٹی فراہم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک مشین بنائی جو اوسیلیشن کی مدد سے کرنٹ کو دور تک بھیج سکتی تھی، مگر جب اس کو انسٹال کیا گیا تو اس سے وہاں پر جہاں اس کو انسٹال کیا گیا ایک ارتھ کویک آنے لگا۔ یہ مشین سٹیم پاورڈ اوسیلیٹر تھا، مگر اب یہ ارتھ کویک مشین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہر وقت کسی نہ کسی فریکوینسی سے وائبریٹ کرتی رہتی ہیں، اور جب ان پلیٹس کی اوسیلیشن اس مشین میں پیدا ہونے والی اوسیلیشن کی فریکوینسی سے میچ کر گئی تو ایک ریزوننس پیدا ہوا، اور وہ ریزوننس اتنا بڑھا کہ اس نے پوری بلڈنگ میں ارتھ کویک پیدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس مشین کو لے کر نیو یارک کی سڑکوں پر گئے اور ایک ایسی کنسٹرکشن سائٹ پر چلے گئے جہاں پر ابھی سٹرکچرز کو بنایا گیا تھا، اور یہاں پر جب مشین کو انسٹال کیا تو اوسیلیشنز کی مدد سے اس نے اس سٹرکچر کو گرا دیا۔ انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس بھی بنا لی تھی جو زیر زمین سٹرکچرز کو جان سکتی تھی، یا جس سے زیر زمین سٹرکچر کو معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اصل میں اس مشین کی مدد سے انڈر گراؤنڈ وائبریشنز بھیجی جاتی تھی، اور ریفلیکٹ ہونے والی وائبریشنز کی فریکوینسی کو اسٹڈی کیا جاتا، اور اس طرح سے سٹرکچر کو معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسی مشین بھی ایجاد کر لی تھی جو کسی بھی سمندر میں آرٹیفیشل ٹائیڈز لا سکتی تھی۔ اس کا نام تھا ٹائیڈل ویو جنریٹر۔ یہ ڈیوائس بالکل سمپل تھا، مگر ایٹم بم جتنی انرجی رکھتا تھا۔ اصل میں اس ڈیوائس کو سمندر میں انسٹال کر دیا جاتا، اور جب بھی کوئی بحری جہاز اس کے قریب آتا تو ایک ریموٹ کنٹرول ٹریگر کی مدد سے اس کو تباہ کر دیا جاتا، اور اس سے کئی میٹر ہائٹ تک ٹائیڈز پیدا ہوتی، کسی بھی جہاز کو تباہ کر دیتی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کئی 100 کلومیٹر دور سے آنے والی ٹرین یا تھنڈر کی آواز کو سن سکتے تھے، اور اکثر کہتے تھے کہ یہ آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کے کان کے پردوں تک کو پھاڑ دیں۔ مگر اتنا عظیم سائنسدان اکثر کہتا تھا کہ اس کا دماغ ایک ریسیور ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو آئیڈیا کسی مافوق الفطرت مخلوق سے آتا ہے، اور وہ اکثر کہتا تھا کہ ایلین اس کے پاس میسیج لے کر آتے ہیں، اور جو وہ لکھتا ہے وہ خود پڑھ کر بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سائنسدان 80 سال کے بعد خود بھی ایک ایلین دکھائی دینے لگا تھا۔
اور وہ 10 سالوں سے نیو یارک کے ایک ہوٹل میں کمرہ نمبر 33 27 اور 33 28 جس میں اس کا سامان پڑا ہوتا تھا اور ایک کمرے میں وہ خود رہتا تھا مقیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی پراسرار طریقے سے اچانک موت ہوئی تو اس کے بہت سے بنائے گئے سٹرکچرز اور ڈیزائن اور ریسرچ پیپر امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیے اور کچھ کا پتہ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ یہ سائنسدان لاکھوں ڈالر کمانے کے باوجود جب اس دنیا سے گیا تو اس کے 4 سالوں کے ہوٹل کے بل بھی ادا نہیں ہوئے تھے۔ وہ جتنا کماتا تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی جائیداد کرنے کے لیے اس پر خرچ کر دیتا۔